السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں الحمدللہ، اور امید کرتے ہیں آپ سب بھی ٹھیک ہوں گے۔ ویلکم ٹو گڑیاز ولاگ۔ آج کی ویڈیو صبح شروع ہوئی، ماشاءاللہ نماز اور قرآن پاک پڑھ لیا، اور آج میں بہت خصوصی دعائیں مانگ رہی تھی۔ وہ کیوں مانگ رہی تھی آج کی ویڈیو میں پوری ڈیٹیل بتاؤں گی۔ آج تھا میرے بچوں کا رزلٹ، جو کہ فائنل ایگزامز فارغ ہوئے، پھر رزلٹ کی تیاریاں شروع ہو گئیں، اور رزلٹ اتنا لمبا ہو گیا۔ آپ میری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا میں کتنے دن سکولز کے چکر لگاتی رہی، اور مجھے ایسا لگ رہا تھا بچوں کے ساتھ جیسے ہم پیرنٹس بھی اب جانے لگے ہیں سکول۔ 3 بچے ہیں تو ماشاءاللہ 3 دن تقریباً فنکشنز ہوتے رہے۔ ایک دن ان کا پرفارمنس ڈے تھا، پھر ایک دن صرف بچوں نے جانا تھا، اس دن ان کا رزلٹ کارڈز ملنے تھے، پھر اگلے دن ان کو شیلڈز ملنی تھی، اور ایک دن پی ٹی ایم تھا۔ آج پیرنٹس میٹنگ بھی تھی، اور ایک دن بڑے بیٹے کا رزلٹ آیا، پھر نیکسٹ ڈے ان دونوں کا رزلٹ بھی تھا، ان کی پرفارمنس بھی تھی، اور میں کوشش کر رہی تھی کوئی ایک تصویر بنا سکوں آپ کے سامنے۔ شکلیں کیسے بنا رہے ہیں مختلف تو ماشاءاللہ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، بہت اچھا رزلٹ آیا تینوں بچوں کا، اور تینوں بچے نیکسٹ اپنی نیو کلاسز میں ہو گئے۔ اب اگلی جو تیاری ہے، ایک تو ماشاءاللہ رمضان المبارک کی تیاریاں چل رہی ہیں، دوسرا یہ کہ بچوں کی اگلی نیو کلاسز جب شروع ہوتی ہیں نا تو بہت ساری تیاریاں کرنی ہوتی ہیں۔ یونیفارمز ہوتے بھی ہیں یونیفارمز، لیکن نیو کلاسز میں دل کرتا ہے نا، بچوں کا بھی کرتا ہے اور ماؤں کا خاص طور پہ کرتا ہے۔ ہسبینڈ تو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ٹھیک ہے جب ہیں تو کیا ضرورت ہے لینے کی، لیکن میرا بڑا دل کرتا ہے کہ جب بچے جائیں تو نیو چیزیں ہوں، نیو بیگز ہوں۔ حالانکہ لنچ باکس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، تو میرا دل کرتا ہے کہ لنچ باکس، واٹر بوٹل، سب کچھ ساری چیزیں نیو ہوں، تاکہ بچے خوشی اپنے نیو اسکول میں نیو کلاسز میں جائیں۔ اسکول تو ظاہر وہی ہوتے ہیں۔ تو آج پی ٹی ایم تھی، مختلف ڈیز میں جاتی رہی ہوں، تو یہ سارے دنوں کے کلپس میں نے جمع کر کے نا رزلٹ ڈے بنا دیا ہے۔ تو پی ٹی ایم بھی تھا، میں ان میں بھی گئی، ماشاءاللہ آپ کے سامنے رزلٹ بھی دیکھ رہے ہیں ٹیچرز۔ میرا جو درمیان والا بیٹا بہت شرارتی بچہ ہے، لیکن وہ اس کی ٹیچر کہہ رہی تھی، یہ اسی کی ٹیچر کے پاس میں بیٹھی ہوں، تو وہ کہہ رہی تھی کہ جتنا شرارتی ہے نا ماشاءاللہ پڑھائی میں بہت اچھا ہے۔ تو الحمدللہ بچہ شرارتی بھی ہو لیکن پڑھنے میں اچھا ہونا، تو پھر اس کی شرارتیں بھی بری نہیں لگتی۔ اگر اکیلا شرارتے ہو اور پڑھنے میں بالکل نکما ہو تو ڈبل غصہ چڑھتا ہے۔ تو الحمدللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آج بہت اچھا ایک وظیفہ بھی شیئر کروں گی اپنے بچوں کے لیے۔ کیا پڑھا کریں، خاص طور پہ ان بچوں کے لیے جو پڑھائی میں دلچسپی نہ لے رہے ہوں۔ تو دیکھیں، جو ہم گھریلو مائیں ہوتی ہیں، اور نہ ہمیں ہر وقت شکر الحمدللہ کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ ان سب ماؤں کو، ان سب عورتوں خواتین کو جن کی شادیاں ہو چکی ہیں اور ان کے پاس اولاد جیسی نعمت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دل سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ کسی بھی عورت کو اولاد کی جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو اولاد ہوتی ہے، اس سے محروم نہ رکھے کسی بھی عورت کو۔ یہ سب جب شادیاں ہو جاتی ہیں نا، ہر عورت، ہر مرد کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ہاں اللہ تعالیٰ صحت مند اور زندگی والی اولاد دے، بیٹا ہو بیٹی ہو، اللہ تعالیٰ گھر میں رونقیں لگا دے۔ اللہ تعالیٰ جن کی شادیاں ہوئی ہیں اور جو بے اولاد ہیں، بہت دل سے میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے اور ان کی خوشیاں دیکھنا ان کو نصیب فرمائے۔ آج ان کے رزلٹ تھے، مختلف دن میں جاتی رہی ہوں، جس دن بھی جاتی رہی ہوں جب جو بھی ٹیچر تعریف کرتی تھی، حالانکہ بہت چھوٹی کلاسز میں ابھی، لیکن جب ان کے فل مارکس، اور جب ان کی ٹیچر اور ان کی پرنسپل تعریف کرتی ہیں آپ کے بچے کی، تو ایسے مجھے لگ رہا تھا فخر سے میرا سر جیسے بلند کر دیا ہو۔ اور حقیقتاً ایسے ہوتا ہے کہ ماں باپ کی بھی محنت شامل ہوتی ہے اس میں۔ ہاں، ان کو اپنی حیثیت کے مطابق، جو ماں باپ ہوتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق اپنے بچے کو ہر طرح کی سہولت دیتے ہیں، ہر طرح کی آسائشیں دیتے ہیں کہ ہمارا بچہ کامیاب ہو۔ تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ آگے وظیفہ بھی شیئر کروں گی، اور آپ لوگوں پڑھ کے اپنے بچوں کو دیں گے، تو جن بچوں کا ذہن نہیں چلتا یا جو اپنی پڑھائی میں کمزور ہے، تو اگر آپ دل سے پڑھ کے اپنے بچے کو پلائیں گے نا، تو ضرور وہ وظیفہ بھی اثر کرے گا۔ تو ساتھ آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، داؤد اپنا کلاس روم دکھا رہا ہے، اور بچوں کو شوق ہوتا ہے نا اپنی چیزیں، اپنے کلاس روم، اپنے فرینڈ سے اس نے ملوایا، سب بچے آئے ہوئے تھے ہر طرف۔ آج کل پہلے اینول ایگزام چل رہے تھے ہر طرف، جس سے بھی بات ہوتی تھی بچوں کے ایگزام چل رہے ہیں، اور اب ہر طرف ماشاءاللہ رزلٹ آ رہے ہیں، کبھی کسی کا فون آ جاتا ہے، کبھی کسی کا، تو بہت اچھا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب ماں باپ نے کوشش لگائی ہوئی ہے کہ ہمارے بچے کامیاب ہوں، تو اللہ تعالیٰ دعا بھی یہی ہے کہ خوشی بھی ہوتی ہے اپنے قریبی بھانجے بھتیجیاں، بہن بھائیوں کے بچے، اور جو بھی سننے میں آتا ہے نا، ان کے بچوں کے دوست بھی بہت اچھے نمبروں سے جن کے پاس ہوئے تھے، بہت خوشی ہوئی تھی۔ تو ہم اب جا رہے تھے گھر کی طرف۔ میں آپ لوگوں کے ساتھ کرتی ہوں وظیفہ شیئر۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے، ذہن تیز کرنے کا وظیفہ ہے،
تو جی اس وظیفے کو ہم 21 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اور ہر نماز کے بعد بھی وظیفہ آپ نے کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس پانی پہ پھونک مار کے اپنے بچے کو پلا دینا ہے۔ بہت آزمودہ وظیفہ آپ نے ضرور کرنا ہے۔ تو جی میں گھر پہنچ گئی، 15 سے 20 منٹس لگے مجھے، ریسٹ کیا تھوڑا۔ تو جی بچے مجھے رستے میں کہتے آ رہے تھے ماما ہمیں گھر جا کے فوراً فرائز بنا دینا، تو میں تھوڑا سا ریسٹ کرنے کے بعد آ گئی تھی کچن میں۔ بہت سارے کام کرنے تھے، صبح سے میں مصروف تھی، اسکول جانا تھا، ناشتے کے بعد ہم اسکول کی تیاری کرنے لگے تھے، تو گھر آئی پھر جی میں نے فرائز بنائے، فرائز پلس پکوڑا۔ میں نے اس میں تھوڑا سا بیسن اور تھوڑا سا میدا ایڈ کر دیا تھا، دھنیا پودینہ آیا ہوا تھا فریش۔ میں نے اس کے ساتھ چٹنی بھی بنائی۔ مجھے پکوڑے کبھی بھی کیچپ وغیرہ کے ساتھ بہت زیادہ اچھے نہیں لگتے، مجھے پودینے والی چٹنی کے ساتھ جو مزہ آتا ہے نا، وہ آپ کمال کا ٹیسٹ لگے گا۔ یہ میں نے ساتھ ہی میں نے دھنیا پودینے کی چٹنی رکھی اور کیچپ بچوں کے لیے رکھی ہوئی تھی، اور میں نے ان کی پلیٹس آلریڈی ریڈی کی ہوئی تھی کہ ساتھ پکوڑے بنتے جائیں، میں ان کو دیتی جاؤں۔ وہ اپنے کارٹون دیکھ رہے تھے، اور جی میں نے آتے ہی ان کو پکوڑی دی، اور ساتھ ہی میں شام کی تیاری بھی کرنی ہوتی ہے کہ کیا بنے گا آج کھانے میں۔ تو آج کل موسم بھی اتنا اداس اور خوبصورت سا ہو رہا ہے، اور نا دل کرتا ہے کہ نا مزے کی فرائز چیزیں کھائے، اور ڈائٹنگ کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تو میں نے تو اپنے لیے دو سے تین پکوڑے میں نے چیٹنگ کی، بلکہ آج میں نے رکھا ہوا تھا کہ آج میں ویجیٹیبلز رائس بناؤں گی، تو پھر میں اپنا چیٹ ڈے ذرا کھل کے منا لوں گی، تو اس لیے میں نے پکوڑوں پہ اپنا میں نے ہاتھ ہلکا ہی رکھا۔ تو میں نے شام کے لیے بنائے تھے سبزیوں والے چاول، اور جی ساتھ میں آلو اور چکن کی ٹکیاں، کٹلس کہہ لیں، بہت مزیدار بنی۔ اور میں نے ڈائریکٹ میدے میں فرائی کیا، ان کو انڈا بھی نہیں لگایا، میدے میں نمک مرچ ڈال کے فرائی کیا، بہت مزے کا کھانا تیار ہوا، اور رزلٹ بھی تھا اس لیے۔ اور شام میں میرے ہسبینڈ دیکھیں کیا لے کے آئے، اتنی مشکل مٹھائی لے آئے کہ مجھے اس میں چوز کرنا اتنا مشکل لگ رہا تھا، لیکن میرا اس میں اگر سوہن حلوہ ہوگا وہ میں ضرور کھاؤں گی۔ تو یہ نیبرز میں دینی تھی مٹھائی، اور جی جو ان کی اکیڈمی ٹیچر تھی ان کے لیے الگ ایک مٹھائی کا ڈبہ پورا لے کے آئے تھے، وہ میں دے آئی تھی آتے ہی، اور یہ ہمارے کچھ نیبرز میں نے دینی تھی، اور ہم گھر والوں کے لیے۔ اب کچھ تصویریں ہیں میرے بچوں کی، وہ آپ لوگ دیکھیں، اور جی بہت خوشی ہوتی ہے اپنے بچوں کی اور دوسرے کے بچوں کی کامیابی دیکھ کے۔ اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو کامیاب کرے، بہت دل سے دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو سب کے اپنے ماں باپ کے لیے سب کو صدقہ جاریہ بنائے، اولاد اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور اس کو نیک بنائے۔ تو جی یہ تھا میرا آج کا ولاگ، امید ہے آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اور جی میں ایک دفعہ دوبارہ آپ لوگوں کو وظیفہ شیئر کر رہی ہوں دماغ تیز کرنے کے لیے۔ ہر نماز کے بعد آپ 41 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد 21 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ دیکھنے کا، اللہ حافظ۔